رحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سیکشن 157 آف کانٹریکٹ ایکٹ۔ سیکشن 157 کے مطابق جب کوئی بیلی بیلر سے حاصل کی گئی گڈس کو اپنی گڈس کے ساتھ مکس کر دے اور اس انداز سے مکس کرے یا ان کی نیچر ایسی ہو کہ مکس ہونے کے بعد ان کو اب دوبارہ سے علیحدہ کرنا ممکن نہ رہے، اور اس صورتحال میں بیلی جو ہے وہ بیلر کو اس کی گڈس کی جو کمپنسیشن ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو واپس کرے گا، جتنا ان چیزوں کا نقصان ہوا جو مکسچر کرنے سے، جو اب اس کو بیلر کو واپس نہیں مل سکتی۔ سیکشن 158 ڈیل کرتا ہے جہاں پہ بیلر نے بیلی کو کچھ گڈس دی ہیں اور بیلی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو اس نے کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے یا ان کے اوپر کوئی کام کرنا ہے، لیکن اس چیز کے لیے بیلی کو بیلر کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں ملے گا۔ یہ ان کی کانٹریکٹ جو ہے بیلمنٹ کا، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں یہ چیز طے ہے۔ تو بیلر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، یعنی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا یا ان کو رکھنا یا ان کے اوپر جو کام کرنے کی اس کی ذمہ داری تھی، اس کا معاوضہ، محنت کا معاوضہ تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کے جو اخراجات آئیں گے اس کے اوپر، ان چیزوں کو ٹھیک کرنے پہ، کام کرنے پہ یا ان کو کیری کرنے پہ، تو وہ اخراجات جو ہیں بیلر اس کو واپس کرنے کا، اس کو ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ سیکشن 159 ڈیل کرتا ہے ریٹرن آف گڈس لینڈ گریشیسلی۔ اگر ایک شخص دوسرے آدمی کو گڈس گریشیسلی دیتا ہے کسی استعمال کے لیے، اور وہ لون جو ہے اس نے جو چیزیں دی ہیں وہ گریشیسلی دی ہیں، اس نے ان کا کوئی معاوضہ اس سے نہیں لینا، تو چاہے اس نے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم، جو طے شدہ ٹائم اور پرپز کے لیے بھی وہ چیزیں دی ہوں، پھر بھی چیز دینے والے کو، لینڈر کو، بیلر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی وقت بیلی سے ان کی واپسی کا تقاضا کر سکتا ہے، اس کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی چیزیں اس کو واپس کرے۔ لیکن اگر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹائم اور اسپیسیفک پرپز کے لیے اس نے دی گریشیسلی، اور وہ ٹائم یا پرپز پورا ہونے سے پہلے اس نے ان کی واپسی کلیم کر لی، تو بیلی اس کو واپس کرنے کا تو پابند ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں لینے کے بعد بیلی نے، چونکہ اس کو پتا تھا، یہ چیز ڈیسائیڈڈ تھی کہ اتنے ٹائم کے لیے اس پرپز کے لیے چیز لی گئی ہے، اور بیلی نے اس پہ عمل درآمد کر لیا، اس نے اس چیز کے کوئی ایسا ایکٹ اس انداز سے کیا کہ اب اگر وہ ٹائم پورا ہونے سے یا پرپز پورا ہونے سے پہلے وہ چیز واپس کرتا ہے، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں سے حاصل کیا گیا فائدہ کم ہے اور جلدی واپس کرنے کی وجہ سے نقصان بیلی کو زیادہ ہے، تو جتنا اس اٹھائے گئے فائدے میں اور جلدی واپس کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس میں جتنا ڈفرینس ہوگا، جتنا ایکسیسو نقصان ہوگا، وہ بیلر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بیلی کو اس کو کمپنسیٹ کرے۔ اسی طرح جب اسپیسیفک ٹائم یا اسپیسیفک پرپز کے لیے بیلی نے بیلر سے گڈز حاصل کی ہیں، تو وہ ٹائم پورا ہونے پہ یا وہ پرپز پورا ہونے پہ، جس طرح ان کے درمیان طے ہوا تھا، بیلی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے ہی ٹائم پورا ہو جائے یا پرپز پورا ہو جائے، وہ بیلر کو اس کی چیزیں واپس کرے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیلر کی طرف سے پہلے تقاضے کا انتظار کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بیلر اسے ڈیمانڈ کرے گا، چیزیں واپس مانگے گا، تبھی بیلی اس کو واپس کرے گا، نہیں، بلکہ یہ بیلی کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ٹائم یا پرپز پورا ہو جائے تو فوری طور پہ وہ بیلر کو اس کی چیزیں واپس کرے۔ اسی طرح سیکشن 161 ڈیل کرتا ہے جہاں پہ بیلی ایکٹ کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا، یعنی جو ڈیسائیڈڈ ٹائم تھا یا ڈیسائیڈڈ پرپز تھا، اس کے پورا ہونے پہ اس نے بیلر کو اس کی چیزیں واپس نہیں کی، اور اس واپس نہ کرنے کی وجہ سے اگر اس ٹائم کے بعد سے ان چیزوں کو کوئی بھی لاس ہوتا ہے، کوئی بھی نقصان ہوتا ہے، ان کی ویلیو میں کوئی بھی کمی ہوتی ہے، تو بیلی اس کو پابند ہوگا بیلر کو کمپنسیٹ کرنے کا۔ یاد رہے کہ ہم نے پہلے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جب بیلی بیلر سے چیز لے کے جاتا ہے، اور جو اس نے اس کو اتھارٹی دی ہے، بیلر نے جس پرپز کے لیے دی ہے چیز، وہ اسی پرپز کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ڈیو ٹو دا نو فالٹ آف دا بیلی اگر اس چیز کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، تو بیلی کمپنسیٹ کرنے کا پابند نہیں ہے۔ یہ بیلی کا رائٹ اس وقت تک ہے جب تک وہ چیزیں انڈر دی کانٹریکٹ رائٹ فلی اس کے پاس ہیں۔ اب اگر کانٹریکٹ کا ٹائم پورا ہو گیا، گیون ٹائم یا گیون پرپز پورا ہو گیا اور اس نے وہ چیزیں واپس نہیں کی، تو اب یہ بیلی کے پارٹ پہ ڈیفالٹ ہو گیا۔ اس ڈیفالٹ کے بعد جیسے وہ ڈیفالٹ شروع ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو پھر بیلی کو کوئی انڈیمنٹی نہیں ہے، وہ اس کو اس کا نقصان پورا کرنے کا پابند ہوگا۔
سیکشن 162 ڈیل کرتا ہے ٹرمینیشن آف گریشیس بیلمنٹ بائی ڈیتھ. اگر بیلمنٹ کا کانٹریکٹ وہ گریشیسلی ہے، وہ فار ہائر نہیں ہے، اس کے بدلے میں بیلر کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، تو پھر جیسے ہی بیلر یا بیلی دونوں میں سے کسی ایک پارٹی کی ڈیتھ ہوگی تو کانٹریکٹ آف بیلمنٹ اسی وقت ختم ہو جائے گا. اگر بیلی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیگل ہیئرز ہیں وہ اس چیز کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر بیلر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیگل ہیئرز بیلی سے فوراً وہ چیز واپس مانگنے کے حقدار ہوں گے، چاہے وہ گیون ٹائم یا جو پرپس جس کے لیے چیز دی گئی تھی وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا. سیکشن 163 ڈیل کرتا ہے جب بیلی بیلر سے کوئی چیزیں انڈر دی کنٹریکٹ آف بیلمنٹ لے کے جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ان چیزوں میں کوئی اضافہ ہو جاتا ہے یا ان کی وجہ سے کوئی بینیفٹ اکرو ہوتا ہے، کوئی پروفٹ اکرو ہوتا ہے، تو بیلی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیلر کو ان دی ایبسنس آف اینی کانٹریکٹ ٹو دا کنٹریری کے بیلر کو وہ چیز، وہ اضافہ جو بھی اس سے ایڈوانٹیج حاصل کیا وہ اس کو واپس کرے، یا اس میں جو اضافہ ہوا وہ اس چیز کے ساتھ بیلر کو واپس کرنے کا پابند ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایک آدمی جو ہے وہ اس کا دوست اس کو اپنی بھینس دیتا ہے 1 مہینے کے لیے کہ وہ 1 مہینہ اس کا دودھ استعمال کر لے بھینس کا. اب اس 1 مہینے میں اگر اس بھینس نے ایک بچڑے کو جنم دیا، ایک جو بچے کو جنم دیا، تو بیلی جو ہے وہ پابند ہے کہ بیلر کو نہ صرف بھینس بلکہ اس کا بچہ بھی ساتھ واپس کرے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تم سے صرف بھینس لی تھی تو میں تمہیں بھینس ہی واپس کروں گا. نہیں، وہ اس کی ساتھ جو پروفٹ ہے، جو ایڈیشن ہے، جو اس میں کو ایڈوانٹیج ہے، انکریز ہے، وہ اس کو واپس کرے گا. ہاں، اگر ان کے درمیان اس بارے کوئی کانٹریکٹ ہوا تھا تو پھر اس کانٹریکٹ کو فالو کیا جائے گا، کہ اگر کانٹریکٹ کی کوئی ایسی کنڈیشن تھی کہ اگر اس میں اضافہ ہوا تو وہ بیلی کا حق ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز کوئی بھی پروفٹ یا انکریز ان دا گڈز بیلڈ جو وہ بیلی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی گڈز کے ساتھ واپس کرے. تھینک یو.